ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو اور مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے مشورہ بھی کرو، ہجرت نصرت کی بات بھی کرو، حالات بھی معلوم کرو، کہ دو دو کی جوڑی بن کے گشتیں بھی کرو۔ ظہر کے بعد تھوڑا سا وقت، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلا کلمہ نہیں آتا، غسل وضو نماز تیمم کھانے سے دو دو تین کی جوڑی بنا کے مذاکرے کرو۔ بھائی یہ نئے نئے ساتھی، ان کو دعائیں نہیں آتی، ان کو فرائض کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں، مستحبات کا پتہ نہیں۔ عصر سے پہلے اپنے مشورہ کر لو، اعمال تقسیم عصر کا اعلان کریں۔ دین دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے آئے گا، محنت کے بارے میں بات، اور ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں، اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری۔ یہ جو کہتے ہیں نا جہاں گشت ہوتا ہے وہ عذاب نہیں آتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آئے ہو جاتے ہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی ہے، گشت نہیں لکھا ہوا، جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین ساتوں زمینوں فخر کرتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے وہ عذاب نہیں آتا، یہ بات دوستو وغیرہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ متکلم بات کرتا ہے، دو مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی اتنی بات آتی ہے، اس کے علاوہ جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں ہوتی۔ بیٹھ کے بعد بھی 6 نمبر میں ہو، کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کی باتیں نہیں کریں۔ ذکر والا توجہ دھیان سے مغرب تک ذکر کر، تلاوت کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ رہبر بھی مناسب ہو، پرانے ساتھی زیادہ ہو، نئے کم، پورے آداب کی رعایت ہو، نظروں کی حفاظت ہو، اور زبان پہ ذکر ہو، دل میں فکر ہو۔ رہبر بھی مناسب ہو، دائیں طرف چلیں، دروازے ایک طرف بحث مباحثہ نہ کریں، نقد لانے کے گشت کا جو مقصود ہے گلی بازاروں میں داعیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائے۔ تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بمنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے، اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے۔ 6 نمبر میں ہو، صحابہ کی قربانیاں ہوں، جنت کے تذکرے بھی کریں کہ دین پہ چلیں گے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی، اور 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اس میں ایسے ایسے مکانات ہوں گے جن میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 ہزار فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی اللہ کا دیدار ہوگا حضور کا پڑوس میں۔ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے، موٹی آنکھوں والیاں، پیار دلانے والی۔ 6 نمبر کے اندر بات ہو، مطالبہ بھی ہو، لوگوں کا اکرام بھی ہو، جو نقد تیار ان کو الگ کر لو، ان کے بستر بس باقیوں سے اختلاط کر لو۔ عشاء سے پہلے بھی گشتوں کا موقع ہوتا ہے، عشاء کے بعد بھی بعض جگہوں پر وہاں مقامی تعلیم ہوتی ہے تو 15 منٹ تعلیم، آپ بھی 15 منٹ تعلیم کر کے گشتوں کی ترتیب بناؤ۔ بعض جگہوں پہ تعلیم میں لوگ نہیں بیٹھتے تو اختلاط کر لو، 2 سنت پڑھ کے اختلاط کر لو۔ پھر یہ ہے کہ بازاروں میں نا، شہروں میں لوگ دیر تک ملتے ہیں، 12 بجے تک بھی نہیں سوتے بڑے شہروں۔ جب تک لوگ جاگتے رہیں آپ بھی پھرتے رہو، جب وہ سو جائیں تو آپ بھی سو جاؤ۔ دیہاتوں کے لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح ملتے ہیں تو صبح محنت کرو۔ نقد وصولی کرنے کے بہت پھرنا پڑتا ہے، کھپنا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، ان کے ڈیروں پہ، ان کے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ والد اجازت اس لیے سونے سے پہلے اپنے تسبیحات بھی، تلاوت بھی، سونے کی دعا بھی، اعتکاف کی نیت بھی، آیت الکرسی پڑھیں گے، سورۃ الحاق و متکاثر پڑھ کے سوئیں گے، ہزارات پڑھیں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے، فاقہ نہیں آئے گا، یاسین پڑھیں گے، سورت 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مغفرت کی جاتی، مر گیا تو شہید مرا۔ صبح کو سورت یاسین پڑھو، سارے دن کے کام بن جاتے۔ تو رحمان، واقعہ الحدید روزانہ پڑھیں گے، جنت الفردوس کے رہنے والوں پکارے جائیں۔ 10 آیات پڑھ کے سوئیں گے، غافلین میں شامل۔ سورت فاتحہ قل ہو اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے، موت کے علاوہ تکلیف، تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھیں، پھر اپنے اوپر دم کریں، پھر تینوں کل پڑھیں، دم کریں۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت، سورۃ آل عمران کی آخری رکوع، سورہ حشر کی، یہ سارے اعمال کر کے سونا۔ رات کو تہجد میں اٹھنے کا اہتمام ہو، نفل بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ رات کو بج رہے ہو 2 اور دنیا رہی ہو 100 اور ہم رہے ہو رو، 2 بجے 2 رکعت 2 آنسو۔ کوئی مسئلہ ہو اٹک جائے تو مسئلہ حل ہو۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بھائی کسی کا مسئلہ اٹک جائے تو یہ نسخہ ہے، رات کو بج رہے ہو 2 اور دنیا رہی ہو 100، آپ رہے ہو رو، 2 بجے 2 رکعت 2 آنسو۔ جب سارے ڈاکٹر حکیم کہتے تیرا بیٹا نہیں بچ سکتا، اب جو دعا کرے گا یہ دعا ہے، سب طرف سے نا امید ہو کر پوری امت کے لیے مانگ۔ کس کے لیے؟ غیر مسلموں کے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے۔ رات کو تہجد بھی پڑھیں،
دعائیں بھی کریں، استغفار بھی کریں اور دعائیں بھی مانگیں۔ صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کرے، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے دونوں جماعتیں مل کے مشورہ کریں۔ اگر جماعت بنی ہوئی جماعت نقد بناؤ، جو ساتھی نقد نکل گئے باقی اپنے عملاً ان سے 5 اعمال کراؤ۔ مشورہ نہیں ہوتا اپنے ساتھ مشورہ، اگلے دن الگ بٹھاؤ، اپنا ساتھی ساتھ بٹھا دو کہ بھائی ان کو بتاتے رہو، پہلے تھوڑی ترغیب دے دو، پچھلے دن کی کارگزاری سنا دو، اگلے دن کی 2 کی جو ترغیب بنا۔ ایک نوجوان کو اکرام کیا، اسے کہا تب یہ واقعہ آپ پڑھیں، جب پڑھا کچھ غلطی تھی بتا دیا، شام وہ یہ واقعہ آپ نے شام کو سنانا ہے۔ جب تعلیم کا بہت بڑھیا تعلیم کی کمال کر دیا آپ نے تو ماشاءاللہ، وہ ہمیشہ تعلیم کراتے رہے۔ ایسے نہیں باتوں سے تعلیم کرائیں گے وہ نہیں کراتے، کام کرنے سے، تیرنے سے آئے گا یا مذاکرے سے آ جائے گا؟ تیرنے کا مذاکرہ کرو پھر دریا میں پھینکو، انشاءاللہ ڈوب جائے گا۔ ہاں جی، گشت میں اپنے ساتھ ان کو بھی آج آپ نے اعلان آپ نے کرنا ہے، بیٹھ کے بات آپ نے کرنی ہے، ترغیب آپ نے، اچھا بیان ہم کر لیں گے، انہی سے عمل کرو۔ بیرون وہ کہیں گے جمعے کو گشت آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ جمعے کو کرو۔ وہ کہیں جی بیرونی گشت بدھ کو کرتے تھے، بدھ کو کریں گے، آج تو ہمارے سامنے کر کے آؤ، آئندہ بچو۔ عملاً کا 2 کی جوڑیاں بنا کے گلیاں تقسیم کر دو روزانہ 2.5 گھنٹے، اور اگر دیہات ہے تو گھر تقسیم کر دو، گلیاں نہیں ہوتے دیہاتوں میں سے آبادی ہوتی، کرائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کرو گے تو آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، نقد بھی نکالنا ہے، 5 اعمال شروع کرانے ہیں گھر، اور گھروں میں بھی عمل، گھر میں 70%۔ شروع میں تو محنت کرتے ہیں، یہ بچے جوان ہوئے پھر کہتے ہیں بیوی سنت کے مطابق شاید، بیوی کہے گی خان صاحب آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کا رواج چل رہے ہیں؟ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کیوں کرنا ہے؟ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں آپ۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے، بچے ماں تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ اماں تو کھلاتی ہے نا انڈے اور ابا جان دکھاتا ہے ڈنڈے، بچے سارے ماں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گھر والوں سے نرمی کرو، کریں گے؟ بیٹا ہے ماں باپ کا، اچھا سو ماں باپ ہے بچوں پہ شفقت کریں، بیوی ہے خامد کی تعظیم، خامد ہے بیوی کا خیال رکھیں۔ ہر آدمی کے لیے احکامات، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ سب سے مضبوط عمل محبت۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کو زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سخت عیبدار۔ دن بدن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طرف کریں گے انشاءاللہ۔